اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دن اور راتوں کے گزرنے سے سال، ہفتے، صدیاں، یہ وقت کی ساری اکائیاں بنتی ہیں. اور دن اور رات کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں ہیں. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فرمایا کہ اس کریم رب نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ آرام کرو، نیند پوری کرو، جسم کی تھکاوٹ دور کرو، اور اس کے ساتھ والنهار مبصرا کہ اس نے دن اس لیے بنایا ہے تاکہ دن میں کام کاج کرو، محنت کرو اور اپنی ضروریات کے لیے تغدو کرو. یہ تمہارے رب کی عظیم نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں. اور فرمایا کہ انہی سے پھر آگے سال بنتے ہیں. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. فرمایا کہ سورج کو اس نے روشن بنایا، چاند کو منور کیا اور اس سے دن رات کا نظام چلایا. اور پھر یہ کس لیے ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب یہ سارے کا سارا تمہیں پتہ چل جائے. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ صرف وقت اور ٹائم پاس کے لیے نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے اور اس کے پیچھے کچھ مطالبات ہیں. اور حقیقت اور مطالبات ہر نعمت کے ساتھ ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے ساتھ شکر واجب نہیں. کوئی نعمت ایسی نہیں جو مجھ سے اور آپ سے شکر کا مطالبہ نہیں کرتی ہے. ہر نعمت مجھ سے اور آپ سے شکر کا مطالبہ کرتی ہے. آپ ایک دن، اور ایک دن نہیں، دن کا ایک گھنٹہ اگر دانت کی درد کی تکلیف میں گزاریں تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر چند لمحات کے لیے سر کی درد نہ رک رہی ہو تو انسان اتنا بھی صبر نہیں کرتا ہے کہ اگلی ڈوز، اگلی خوراک ٹائم کے بعد لی جائے. وہ کہتا ہے کہ ایک کے ساتھ 2 پینڈول لے لو، لیکن یہ درد فوری ٹھیک ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ دن اور رات نعمتیں ہیں، اگر یہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزر رہی ہیں تو اس پہ میرا شکر گزار ہونا تمہارا بنتا ہے. اور اگر سارے کا سارا سال عافیت کے ساتھ گزر گیا، اس میں دنیاوی ترقی بھی مل گئی، خوشحالی بھی مل گئی، آرام، اطمینان، قرار، سکون بھی مل گیا، تو سارے سال کا شکر کس قدر ایک انسان پر واجب ہوتا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دن اور رات ہماری نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں. یہ نشانی ہے اللہ کی. سارا سال دن کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کبھی دن بڑھتا ہے کبھی رات بڑھتی ہے، کبھی دن گھٹتا ہے کبھی رات گھٹتی ہے. اور
ابھی 22 دسمبر گزرا ہے، سال کا سب سے چھوٹا دن، اور دن کم ہوتے 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 ہر 22 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہے۔ کیا یہ خود بخود ہو گیا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا یہ ایک حادثہ ہے؟ یا اسے کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ ہزارہا سال سے ہر 22 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے؟ کبھی وہ 23 نہیں ہوتا، کبھی وہ 21 نہیں ہوتا۔ فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ تمہارے رب کی نشانیاں ہیں، جو بتاتا ہے کہ میں ہوں، جو بتاتا ہے کہ میں ہوں، جو بتاتا ہے کہ اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے، جو بتاتا ہے کہ اس نظام کو وجود عطا کرنے والا کوئی ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ یہ تمہارے لیے نشانیاں بھی ہیں، یہ تمہارے لیے عبرت بھی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے ساتھ دن اور رات کے گزرنے کے ساتھ دو تقویمیں چلتی ہیں، دو تقویمیں، ایک ہجری تقویم ہے، ایک عیسوی تقویم ہے۔ چاند کی گردش سے وہ ہجری تقویم بنتی ہے جسے ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ دراصل ہجری کیلنڈر ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مدت سے آغاز ہوا، اور جس کا میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آغاز ہوا، وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ اس کا تعلق ہے چاند کی گردش سے۔ اور ایک کیلنڈر ہے عیسوی کیلنڈر ہے، جو ہم اپنے کاروباری معاملات، خوشی غمی، لین دین اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا تعلق ہے سورج کے ساتھ۔ تو یہ دونوں کے دونوں اسلامی ہی ہیں، یہ دونوں کے دونوں ہمارے حساب کتاب ہی کے لیے ہیں، یہ دونوں کے دونوں ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ سورج بھی رب نے بنایا ہے، چاند بھی رب نے بنایا ہے۔ عیسوی تقویم وہ بھی ہمارے لیے اسی لیے ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سال اور دنوں کی گنتی ہمیں پتہ ہو، ہمارے معاملات اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جائیں۔ اور ہجری کیلنڈر بھی اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے سارے معاملات ہو جائیں۔ اور پھر نمازوں کا نظام دیکھیں تو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے، اور اپنی دوسری عبادات ہیں جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو اللہ نے ہجری کیلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ دونوں کی دونوں اللہ کی عظیم نعمتیں، اور ان عظیم نعمتوں سے یہ دونوں کے دونوں کیلنڈر بنتے ہیں، اور ان دونوں میں ہمارے لیے دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ اور پھر ان دونوں کے ساتھ ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا رویہ یقیناً ایک کافر سے مختلف اور الگ ہی ہوتا ہے۔ ایک مومن کی سوچ الگ ہے، ایک کافر کی سوچ الگ ہے۔ مومن کے لیے رب بھی ہے، مومن کے لیے ایمان بھی ہے، مومن کے لیے آخرت بھی ہے، اور اس کی آگے آنے والی زندگی بھی ہے۔ ایک کافر کے لیے نہ تو رب ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ آگے آنے والی زندگی ہے۔ اس لیے دونوں کے طرز زندگی، لائف سٹائل میں بڑا فرق آتا ہے۔ ایک مومن وہ کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تو دنیا تو ہو سکتا ہے بچ جائے، مجھے کوئی قانون نہ پکڑ سکے، مجھ پہ کسی کا زور نہ چلے، بس نہ چلے، لیکن میں نے کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ جس رب کے پاس پوری دنیا کی قوت، طاقت، اقتدار، اختیار ہے، میں نے اس رب کے سامنے پیش ہونا میں نہیں کرتا۔ ایک کافر کہتا ہے کہ آگے ہے ہی کچھ نہیں، لہذا یہیں پہ کرو جو کرنا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں سال کا اختتام ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ایک دوسرے اعتبار سے۔ اور میرے اور آپ کے لیے کس اعتبار سے ہے؟ اس میں خوشی بھی ہے، اس میں کچھ رحمت کے پہلو بھی ہیں، اور اس کے ساتھ شکر کے پہلو بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے غم اور پریشانی کے پہلو بھی ہیں۔ خوشی کا پہلو کس اعتبار سے ہے کہ عافیت کے ساتھ اللہ نے سال کو گزار دیا۔ خوشی کا پہلو کس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے اس سال میں مجھے پہلے سے بڑھ کر اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی۔ خوشی کا پہلو کس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے اس سال میں مجھے پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور غم کا پہلو اس اعتبار سے ہے کہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں، جو وقت گزر گیا ہے اس میں مجھے جیسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے تھی میں ویسے نہیں کر سکا۔ تو سال کا اختتام ہو یا دن کا اختتام ہو،
دونوں کے دونوں انسان کے لیے عبرت کا سامان رکھتے ہیں۔ اس لیے جب دن آتا ہے تو وہ دن آتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے آتا ہے، یا ابن آدم انی لک جدید وانا علی عملک شہید، اے ابن آدم، اے انسان، میں تیرے لیے نیا دن ہوں، میں تیرے لیے نیا دن ہوں، تیرے ایک ایک عمل کا گواہ ہوں، اور میرے اندر کوئی عمل کر لے، اگر میں چلا گیا تو قیامت تک کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے واپس نہیں لا سکتی۔ کیا پلٹا ہوا دن، گزرا ہوا دن کوئی آدمی سے واپس لا سکتا ہے؟ ہر دن یہ اعلان کرتے ہوئے آتا ہے اور انسان کو تنبیہ کرتا ہے۔ اس اعلان کو مجھے اور آپ تک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ ایسے ہی سال کا اختتام ہو رہا ہے، تو سال کے اختتام پر بھی میرے اور آپ کے لیے یہی سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم نے کھو دیا ہے اور کیا حاصل کیا ہے۔ یہ کلوزنگ کے دن ہوتے ہیں، بینک میں کلوزنگ کے دن ہوتے ہیں، کئی لوگ اپنے سال بھر کے حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہر آدمی کلوزنگ کے بعد یہ دیکھتا ہے میں نے سال میں کمایا کیا ہے، حاصل کیا کیا ہے، پچھلے سال جو میں نے ٹارگٹ رکھا تھا وہ کتنا حاصل ہوا ہے، اچیو ہوا ہے، نہیں ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا جائزہ اس سال کے اختتام پر لیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق یہیں آ کے نکلتا ہے۔ مسلمان سارے سال کا کھاتا کھول کے وہ اپنے کھاتے کو دیکھتا ہے، پھر اگر اس کو اس کے ٹارگٹ پورے ہوتے نظر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے یقیناً یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے، ورنہ میں اس قابل نہ تھا، یہ میرے رب کی عطا ہے، ورنہ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں یہ کر سکتا، میں نے ایک ارادہ کیا، میرے رب نے مدد کی۔ کافر کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، میں نے پلاننگ کی، میں نے جدوجہد کی، میرے ٹارگٹ سارے کے سارے اچیو ہو گئے، لہذا اب ایک جشن تو ہونا چاہیے نا، اب کوئی پارٹی ہونی چاہیے، اب اس کے ساتھ شراب اور عیاشی ہونی چاہیے۔ یہیں سے ایک مسلمان اور کافر کا فرق نکلتا ہے۔ کافر صرف دنیا کے فائدے پہ آگے ختم، اس کا نقصان تو فرمایا، اس کا نقصان تو وہ ایسے ہو گیا جیسے دنیا ہی ختم ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، دینار اور درہم اس دور کی کرنسی ہوتی تھی، تو فرمایا جو درہم کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ آج کے دور میں کہتے ہیں جو روپے پیسے کا بندہ ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جو ڈالر کا، جو یورو کا، جو دوسری کرنسیوں کا غلام ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا بندہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ درہم کا بندہ کیا ہے، دینار کا بندہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی ساری سوچ فکر 2 جمع 2 پہ آ کے ٹوٹتی ہے، 2 جمع 2 پہ آ کے ٹوٹتی ہے۔ فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا تو فرمایا وہ خوش ہوتا ہے کہ واہ زبردست کامیابی مل گئی ہے، اور نقصان ہو گیا تو کہتا ہے بہت برا ہوا، اب آئندہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس کا سب کچھ پیسے کے ساتھ جڑ گیا، صحیح بھی، غلط بھی، درست بھی، جائز بھی، ناجائز بھی، سب کچھ پیسے کے ساتھ جڑ گیا، اسے پیسے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ درہم کا بندہ ہے، یہ اس کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے، یہ دینار روپے پیسے کا بندہ ہے، یہ اس کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو مومن جب اپنے ٹارگٹس دیکھتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے دنیا کا، تو وہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے شکر گزار ہوتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، پھر وہ اپنے دین کا بھی جائزہ لیتا ہے، پھر وہ اپنے دین کی طرف بھی دیکھتا ہے، ایک سال میرے اندر کیا تبدیلی آئی، کون سی بری عادات جو میں نے چھوڑ دی ہیں، کون سی اچھی عادات جو میں نے اپنا لی ہیں، اور کیا خوبیاں، کیا کمالات، کیا صفات ہیں جو میرے اندر ہونی چاہیے اور وہ ابھی نہیں ہیں۔ اس معاملے میں بھی وہ اپنا جائزہ لیتا ہے، اس معاملے میں بھی وہ اپنا احتساب کرتا ہے، اس لیے کہ یہ آخرت والا ہے، اس لیے کہ یہ آخرت والا ہے، اس لیے کہ یہ مومن ہے، اس لیے کہ یہ اس رب کو ماننے والا ہے
جس رب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مالک یوم الدین کا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اقرار اعتراف کرتا ہے، اور جس رب کے سامنے کھڑا ہو کے ہر روز 5 مرتبہ یہ اس بات کی پریکٹس کرتا ہے کہ جیسے تھوڑے سے وقت کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں، میں یہاں اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسے ایک دن اور بھی آنے والا ہے جس دن مجھے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو مومن سال کے اختتام پر، ہفتے کے اختتام پر، دن کے اختتام پر اپنی آخرت کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور جو یہ جائزہ لیتا ہے، جو یہ احتساب کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے پھر دنیا میں ترقی عطا کرتے ہیں تو دین میں بھی ترقی عطا کرتے ہیں۔ بغیر جائزے کے کوئی آدمی نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے نہ دین میں ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنا جائزہ بہت سخت لیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہماری برائی کیا ہے، اور خاص طور پہ میڈیا نے یہ مزاج بنا دیا ہے کہ ہر کام دوسرے پہ ڈالو، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، ہر آدمی اپنی طرف دیکھتا تھا، ہر آدمی اپنی طرف دیکھتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دن گزر گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، دن چلا گیا، میری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو یہ دن میرے لیے انتہائی حسرت اور افسوس کا باعث ہے۔ یہ دن میرے لیے انتہائی حسرت اور افسوس کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن میں مجھے آخرت کمانی تھی، دنیا تو مل کے رہنی ہی رہنی ہے، میں وہ نہیں کما سکا۔ اور ایک تابعی تھے، کیا خوبصورت بات فرمائی، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا کسی کا 1 روپیہ گم ہو جائے، 1 درہم گم ہو جائے، وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے میرا سکہ گر گیا ہے، میرے پیسے گم ہو گئے، میرا موبائل گم ہو گیا۔ لیکن کہا کہ اے انسان، تیری زندگی سے دن چلا گیا اور تجھے احساس ہی نہیں کہ میری زندگی کا دن ختم ہو گیا ہے، میری زندگی سے 1 ہفتہ گزر گیا، سال گزر گیا، اور احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی بغیر کسی فائدے کے چلا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ مجھے اور آپ کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود کو مومن کہلوانے والو، سنو، اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر دم، ہر لمحے اپنا جائزہ لو، احتساب کرو، کیا کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں بڑی فٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، بندہ پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے ہاں بتا کیا کمائی ہے، کیا لے کے آیا ہے، کیا کارگزاری ہے۔ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ پہ بڑا انعام کیا، بڑی نعمتیں عطا کی، صحت بھی دی، جوانی بھی دی، فراوانی بھی دی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو پھر کیا لے کے آیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سے پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے پیسہ نہیں دیا تھا، تجھے نعمتیں نہیں دی تھی، دولتیں نہیں دی تھی۔ اور جو حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اللہ پوچھیں گے کہ انہی نعمتوں اور دولتوں کی بنیاد پر تیرے پاس عہدے بھی تھے، لوگ تجھے سلام بھی کرتے تھے، تیری عزت بھی کرتے تھے، تجھے اپنا بڑا وڈیرا بھی مانتے تھے، کیا ایسا نہیں تھا؟ وہ کہے گا بالکل ایسا ہی تھا۔ تو اللہ کہیں گے بتا کیا سٹوری ہے؟ وہ کہے گا سٹوری یہ ہے کہ تو نے مجھے تھوڑا دیا، میں نے اس پہ محنت کی اور بڑھایا، اور محنت کی اور بڑھایا، اور جتنا مجھے ملا تھا اس سے کئی گنا زیادہ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے بندے پھر لے کے کیا آیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ دائیں بائیں دیکھے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بتا کیا لے کے آیا ہے؟ اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہے گا باری تعالیٰ ایک لمحے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، میں جو کچھ ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ بس کلا، اب کھاتا کلوز ہو گیا ہے، اب تیری زندگی کا حساب ختم ہو گیا، اب واپس جانے کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، اب واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ یتخافتون بینہم،
إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، ہاں بھائی کتنا رہ کے آئے ہو؟ آپس میں چھپ کے کہیں گے، ایک کہے گا 10 دن رہ کے آئے ہیں، کوئی کہے گا 1 دن رہ کے آئے ہیں، اور فرمائے گا اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، جو سب سے سمجھدار ہوگا وہ کہے گا 1 دن دنیا میں رہ کے آئے ہیں، صرف 1 دن۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، میرا اور آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو، لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، دنیا میں تو آخرت کے مقابلے میں صرف اتنا رہ کے آئے ہو جتنی ایک صبح ہے، جتنی ایک شام ہے، اس سے بڑھ کے تم دنیا میں نہیں رہ کے آئے ہو۔ پھر انسان کو سوائے حسرت کے، ندامت کے، افسوس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مومن اپنا جائزہ احتساب دنیا کا بھی کرتا ہے، آخرت کا بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے دنیا بھی ضروری ہے، اس کے لیے آخرت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے حساب کتاب کریں، یہ کھاتے کلوز کر رہے ہوں، اپنے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہوں، اور ہم سارے سال کے کھاتے ٹیلی کر رہے ہوں، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، سارے حساب کتاب ہوں، لیکن اپنا نہ ہو، سارے حساب کتاب ہوں، ہر ایک سے ہو، اپنا نہ ہو، تو میرے اور آپ کے لیے سوائے خسارے کے پھر کچھ اور نہیں بچے گا۔ اس لیے میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اپنے آپ سے ایسے حساب کرو جیسے اپنے کاروباری پارٹنر سے حساب کرتے ہو، اپنے آپ سے ایسے حساب کرو جیسے اپنے کاروباری پارٹنر سے حساب کرتے ہو، تو دیکھو کیسے ترقی ہوتی ہے۔ آج دنیا کی ترقی اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے حساب کرتے ہیں، ہر روز سوچ سمجھ کے سارے کام کرتے ہیں، اور پھر دنیا کا معاملہ ڈیلی بیسس پہ ہم اسے چیک کرتے ہیں، لیکن آخرت کو چیک نہیں کرتے۔ صحابہ کیا تھے؟ ہر موقع پر، ہر لمحے پر وہ عمل کو نہیں اپنی کیفیات کو چیک کیا کرتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو جا رہے ہیں کہ حنظلہ تم تو منافق ہو، حنظلہ تم تو منافق ہو۔ ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو تو ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ پوچھا کیسے منافق ہو گئے ہو؟ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آپ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، اور اللہ کی جتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے نکل آتے ہیں، دنیا کے کام دھندے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ تو نفاق کا منافقت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سوال تو اچھا ہے، معاملہ تو میرا بھی ایسا ہی ہے کہ کیفیت سدا وہ نہیں رہتی جو دربار نبوت میں ہوتی ہے۔ چلو آؤ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے ہیں، اپنا سوال رکھتے ہیں، دونوں آتے ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حنظلہ اپنا سوال پوچھتے ہیں، رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو کیا کہا کہ حنظلہ اگر وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ برقرار رہے جو کیفیت اس دربار نبوت میں مسجد نبوی کے اندر میری صحبت میں ہوتی ہے کہ تمہیں جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے آسمانوں سے اتر کر راستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں تم سے آ کے مصافحہ کیا کریں، سلام کیا کریں، لیکن فرمایا یہ ایک کیفیت کبھی رہ نہیں سکتی، ساعتن فساعتن، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، لیکن اپنا جائزہ، اپنا احتساب یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دن کی 5 میں سے 2 نمازیں پڑھ لیں، ہفتے میں 1 جمعہ پڑھ لیں، اور سال میں عیدیں 2 پڑھ لیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ صحابہ تو کیفیات کے نہ ہونے پر بھی اس قدر غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور یہی مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان کون ہے؟
بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر زیادہ ہے عمل اچھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو زیادہ ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں، اس کا کردار اچھا نہیں، یہ بدترین انسان ہے۔ آج وقت کے ساتھ ساتھ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، زندگی بڑھ رہی ہے، اور دن بہ دن اگلی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو سوچیں، اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ آخرت کے معاملے میں ہم کس قدر کامیاب ہیں، آخرت کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور سال کے آغاز میں جہاں دنیا کے ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں، جہاں سیل کے ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں، جہاں لین دین معاملات میں ہر چیز کے ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، تو آخرت کے ٹارگٹس بھی سیٹ کریں کہ بنیادی اور بیسک چیزوں میں سے کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں جو میرے اندر ہیں، میرے بارے میں، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے ٹارگٹس میں شامل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں یہ پیرلل ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور یہی فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کا مصداق ہے۔ یہی اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں۔ دنیا کے لیے بھی زور لگائیں، دنیا کے لیے بھی دوڑ لگائیں، دنیا کے لیے بھی کوشش کریں، لیکن جہاں رب کا حکم اور اس کا تقاضا آ جائے تو بس پھر ہمارے پاؤں رک جائیں، ہمارے ہاتھ رک جائیں، اور ہماری سوچ فکر وہ فوری طور پر ہمارے رب کی طرف آ جائے۔ یہی مجھ سے اور آپ سے، میرے اور آپ کے رب کا مطالبہ ہے، یہی میرا اور آپ کا رب مجھ سے چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب کتاب کر لو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے تم سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، تم اپنے آپ سے پوچھ لو، اپنے آپ سے سوال کر لو۔ اور انسان کے بارے میں قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی، زبردست بات کی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ رب العزت انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان، اے میرے بندے، کہ تو جتنے مرضی بہانے لگا، یہ وجہ ہے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک عذر ہے، اس کے پیچھے ایک بہانہ ہے، اور سوائے عذر اور بہانے کے اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، انسان جتنے مرضی بہانے تراش لے، جتنے مرضی بہانے تراش لے، تجھے اپنا اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میرا صحیح کیا ہے، میرا غلط کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استفتی قلبک، تمہارا سب سے بڑا مفتی اللہ نے تمہارے دل کو بنایا ہے، اپنے دل سے پوچھ لو۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھ لو، تمہارا دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے پوچھ لیا۔ اور یہ دل ایسا مفتی ہے کہ انسان کو وارننگ دیتا ہے، انسان کو بتاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہر انسان اپنا آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسوہ کیا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ دیکھیے، اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین لیڈر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کامیاب ترین، سب سے سکسیسفل ہے۔ 23 سال کا زمانہ آپ کو ملا محنت کے لیے، جد و جہد کے لیے، اور کامیابیاں کیسی ہیں کہ آج بھی دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسلام کا جھنڈا بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ رہا ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ لیکن سب سے آخر میں جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کھپا دی۔ ایسا غم، امت کی ایسی فکر کہ اس کی کسی پیغمبر میں بھی مثال نہیں ملتی ہے
کسی پیغمبر میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت ہے، زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، تو میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، دو کام کیجئے۔ ایک تو اللہ کی تسبیح اور حمد کی کثرت کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کلمات کی کثرت کیجئے، اور دوسرا کیا کیجئے؟ واستغفرہ، کثرت سے استغفار کیجئے۔ تو یہ دو کام، ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، ہم بھی اپنے اس سال کے اختتام پر ان دو کاموں کا اہتمام کریں، کثرت سے تسبیح و تحمید، کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد، اور اس کے ساتھ کثرت سے استغفار، اللہ سے معافی، اللہ سے ندامت کہ اللہ جو مجھے اس ایک سال میں کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ دعا ہر معاملے کے اختتام پر اللہ سے مانگتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہ ہر معاملے کا انجام اچھا کر دے، ہر کام کا انجام اچھا کر دے، تو اللہ ہمارے سال کا انجام بھی اچھا کر دے، ہمارے سال کا اختتام بھی اچھا کر دے۔ اور اختتام اچھا کب ہوگا؟ اختتام اچھا تب ہوگا جب کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو میرے اور آپ کے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور پھر سال جب شروع ہوتا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینے کا آغاز ہوتا تھا، آپ اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا بنا، سلامتی والا بنا، ایمان والا بنا، ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اپنی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنا، اور شیطان سے پناہ کی ہم سب کو اس مہینے کے اندر توفیق عطا فرما۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی کا اختتام، سال کا اختتام، دین کا اختتام ہوا کرتا تھا۔ تو میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اور آپ مومن ہیں، میں اور آپ ایمان والے ہیں، تو میرے اور آپ کے سال کا اختتام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے میرے اور آپ کے رب کو مطلوب ہے۔